آج کی دنیا میں اسلامک یونیورسٹی جبکہ بین الاقوامی لیول کی سب سے بڑی یونیورسٹی بھی نام اسلامک یونیورسٹی رکھا ہے، لیکن کوئی اسلامک یونیورسٹی آصف بن برکیہ جیسے اسٹوڈنٹ کو پیدا نہیں کر سکی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ آج ہماری ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کے معجزے کے مانند ٹیکنالوجی ہمارے قبضے میں آ گئی ہے اور پوری دنیا ایک بستی کی مانند ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود اسلامی فقہا مختلف اور الگ الگ نظریات اور فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ آصف بن برکیہ نے سلیمان علیہ السلام کے حکم پر 1500 میل دور سے چند سیکنڈ میں بلقیس کا تخت کو حاضر کیا تھا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آج کا مسلم اسٹوڈنٹ ایک کیلو کے وزن کو 1 منٹ میں 1 میل تک بھی نہیں لا سکتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ اسلام تو کائناتی مذہب ہے، بہت بڑا مذہب ہے، لیکن علم کی حدود بہت وسیع ہے، بڑے ہے۔ اس کے باوجود علم کی حدود ایک مدرسے میں قید کیوں ہے؟ ہمارے اسلامی مدرسوں میں الگ الگ نظریات اور الگ الگ ایک دوسرے کو گھسنے کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے علماء نے اپنے دیواروں میں دین کو چن کر رکھا ہے۔ ہم اپنے دروازے کھولنے چاہے اور اپنے دروازوں کو بند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ حدیث پڑھنے سے تو دل نرم ہوتے ہیں۔ ہمارے اہل حدیث فقہ کے بھائیوں کے دل سخت ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمت عالمین کو نہیں پڑھتے۔ اگر رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے تو ان کے دل نرم ہوتے اور آنکھوں پر رقت طاری ہوتی۔ ہماری نظر اس طرح نہ ہو کہ یہ کس فرقہ کا ہے، جبکہ ہماری نظر یہ ہو کہ یہ مسلمان ہے۔ دنیا کے ہر ملک کے مسلمان کو ہم مسلمان سمجھ کر تسلیم کریں تو ہم مسلم امہ ہوں گے، تو ہم پوری دنیا میں مسلم امہ بن کر ابھریں گے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ ہمارا مقام ہوگا۔